السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ اہم خبر دیں گے آپ کو سب سے پہلے۔ اسلام آباد میں اسلام کے ماننے والے ایک چھت تلے جمع ہو گئے۔ OIC اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے سوا کوئی اسلام نہیں۔ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے جوڑا گیا، لیکن اسلامو فوبیا کے خلاف مسلم ممالک خاموش رہے۔ ہم کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر بھی ناکام رہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ مستحکم افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے۔ یوکرین اور روس جنگ بندی کے لیے OIC اور چین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ There was this perception that there are different types of Islam. There's some radical Islam, there's some moderate, there's some liberal Islam. There is only one Islam. Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. وزیر اعظم کا OIC اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کا تعلق اسلام سے جوڑنے پر مغرب میں رہنے والے مسلمان متاثر ہوئے۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا اسلاموفوبیا کے خلاف خاموش رہی۔ After 9/11, this Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we, the Muslim countries, did not do anything to check this wrong narrative. How can any religion have anything to do with terrorism? وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھ ہے ہم مظلوموں کی مؤثر آواز نہ بن سکے۔ We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house. وزیر اعظم نے مضبوط افغانستان کو عالمی امن کے لیے لازمی قرار دیا۔ 40 years of conflict. Finally, there is no conflict going on. The only danger now to Afghanistan is that through the sanctions and non-recognition, they might end up having a humanitarian crisis. Stable Afghanistan is the only way. I repeat, it's the only way we are going to be able to stop international terrorism. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے مسلم امہ اور چین کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ How we can all as a bloc, OIC and China, how we can influence the events in Ukraine and stop this and have some ceasefire and resolve this conflict. عمران خان نے کہا ترقی پذیر ممالک کرپشن کی وجہ سے غریب ہیں۔ ان ممالک کو طاقتور چوروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC وزرائے خارجہ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کیا، کہا مسلم ممالک پر طویل بیرونی مداخلتوں سے ناراضی میں اضافہ ہوا۔ افغانستان میں TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ The Muslim world is faced with conflicts in the Middle East, prolonged foreign occupation, and the denial of the right to self-determination, most notably to the people of Palestine and Kashmir. The Muslim world's resentment is increasing due to frequent external interventions in Muslim countries. Distinguished delegates, left unaddressed, these conflicts and disputes undermine our unity and solidarity. اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کا 48واں اجلاس۔ پاکستان میزبان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پروقار خطاب۔ مسلمان دنیا میں مسائل کا نقشہ کھینچا، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا اور OIC کی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ ہندوستان میں ہندوتوا نظریے کی دہشت وادی کی۔ Of the OIC establishment, we are far from seeing justice for Muslims in many parts of the world. The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. Similarly, Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The RSS, BJP, Hindutva-inspired government in India has unleashed a reign of terror.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں انسانی بحران کی جانب مسلمان وزراء خارجہ کی توجہ دلائی. ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا. Addressing the humanitarian crisis in Afghanistan and preventing a collapse of the Afghan economy must remain our top priorities. In doing so, we must encourage and support the efforts of the Afghan authorities to eliminate Daesh. Effective strategies are also needed to deal with other terrorist groups in Afghanistan like TTP, ETIM, IMU, and Al-Qaeda. وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ جب تک مسلمان حکمران اجتماعی رد عمل نہیں دیں گے مسلمان ملکوں کے مسائل حل کرنا مشکل ہوگا. اور اب خبر ملکی سیاست سے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صاف کہا ہے کہ نواز شریف نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. شہباز شریف کی نیوز کانفرنس. کہا آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ افواج پاکستان کے حوالے سے جب بھی میاں نواز شریف سے کوئی کام کہا گیا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. جو موجودہ جو چیف عوامی اسٹاف ہیں انہوں نے ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے فیٹف کے حوالے سے اور اس طرح کے انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں کہا پرائم منسٹر نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی. کوٹ اینڈ کوٹ میں بات کر رہا ہوں, اکیلے میں نے نہیں سنی, وہاں پر درجنوں جو زعماء ہیں جو موجود تھے, آپ بیٹھے ہوں گے. اور پھر انہوں نے ایک اگلی بات کی کہ مجھے انہوں نے جب کبھی میں نے کوئی کام کہا افواج پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ فنڈ, انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا. ان کے الفاظ جو ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. عمران خان نیازی کے MNA خاتون ہیں, انہوں نے تو سوشل میڈیا پہ اپنے آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو زہر افشانی کی ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس سے بدترین کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران نیازی نے آج سے چند سال پہلے لندن میں ایک تقریر میں جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا تھا, ڈھکی چھپی بات نہیں. میں اس کو یہاں پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایک ویڈیو یوٹیوب پر ہے. یہ عمران خان نیازی کا اصل چہرہ ہے جو کہ اب قوم کے سامنے آ رہا ہے. اور وفاقی وزیر اسد عمر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر برس پڑے. کہا کہ میاں صاحب اس وقت کہاں تھے جب ان کے بھائی اور بھتیجی فوج پر حملے کر رہی تھیں. کراچی, گجرانوالہ اور کوئٹہ جلسوں میں افواج پاکستان کو نشانہ بنایا گیا. شہباز شریف کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا؟ اسد عمر نے دعویٰ کیا کہ اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں. عدم اعتماد کی ووٹنگ میں فتح عمران خان کی ہوگی. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب گجرانوالہ کے جلسے میں, کراچی کے جلسے میں, کوئٹہ کے جلسے میں سارے پاکستان کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کے بھائی میاں نواز شریف فوج کے سربراہ کو گالیاں نکال رہے تھے, آپ کی بھتیجی نام لے کے جس وقت اٹیک کر رہی تھی اس وقت آپ کدھر تھے؟ سوشل میڈیا آپ کو اکاؤنٹ نظر آ گیا. اپنے بھائی اور بھتیجی نے جو حملے کیے فوج کے اوپر وہ آپ کو نظر نہیں آئے؟ اور ایک ساتھی احمد حسین ڈہر جن کا نام پہلے کچھ چل رہا تھا, ان کی طرف سے بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی جو ساتھی ہیں ان کے بھی ایسے ہی بیان آئیں گے. عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اسمبلی کے اندر. انشاءاللہ تعالی اس کے اندر عمران خان کو کامیابی. نواز شریف پر کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا. معافی مانگتا ہوں. براڈ شیٹ کے سربراہ مسلم لیگ نون کے قائد پر لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہو گئے. کاوے مساوی کہتے ہیں کہ فورنزک تحقیقات کے دوران میاں نواز شریف یا فیملی پر 1 روپے کی کرپشن کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر شرمندگی ہے. We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. پہلے الزامات پر تحقیقات, اب تحقیقات پر معافی. سربراہ براڈ شیٹ کاوے موسوی نے نون لیگی قائد سے معافی مانگ لی. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. کاوے موسوی نے موجودہ حکومت اور سابق مشیر احتساب پر بھی فراڈ کے الزامات لگائے. Imran Khan government is a fraud. It's a fraud through and through. What I've seen, it has no respect for the rule of law.
It has no interest in fighting corruption. ब्रॉडशीट ने 1999 में मुशर्रफ दौर में हुकूमत से मुआहिदा किया था, जिसमें नवाज शरीफ और बेनजीर समेत पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ से मुबैना तौर पर लूटी गई रकम का पता चलाना था। और इस मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कावे मौसवी का बयान नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर थप्पड़ है। आज ड्रॉप सीन हो गया, कौम का पैसा बर्बाद हुआ, मिला क्या? ये सवाल कौम का है। मौसवी को सलाम करता हूँ, सच्ची बात जबान पर लाकर पाकिस्तानियों का सर बुलंद कर दिया। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर नाटेदार थप्पड़ है। इमरान न्याजी की वो ट्वीट पूरी कौम के सामने है कि ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, फलां कर दिया। इसी तरीके से नवाज शरीफ को कौम के सामने बदनाम करना है, रुस्वा करना है। 3.5 साल जहरीला प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हुआ और एक वक्त वो भी था हमारी पार्टी के लोग पहलू बुझा के जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फखरी अंदाज में अवाम में से गुजरते हैं। कावे मुसावी ने $30 मिलियन का दावा उन्होंने लंदन की हाई कोर्ट से जीता। उसके बाद $65 मिलियन का उन्होंने दावा जीता। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। कौम का पैसा बर्बाद हो गया, जाया हो गया। क्या मिला? ये पूरी कौम सवाल कर रही है। गरीब कौम, वो शख्स जिसके ज़िम्मे पूरी तहकीक का मनसब सौंपा गया था, बड़ा इंसान निकला। वो पाकिस्तानी कौम से माफी मांग रहा, खाली नवाज शरीफ से माफी नहीं मांग रहा। सच्ची बात वो जुबान पर ले आए, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सलाम करता हूँ कावे मुसावी को। मरियम नवाज का ट्वीट भी सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना है कि इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर पाए। नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, मगर कावे मुसावी का मुआफ़ीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। उसको बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार आखिरकार किसने दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना है कि इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर पाए। अब खबर ये कि वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कावे मौसवी को मुतनाज़ किरदार करार दे दिया। कहा कि वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब। एवन फील्ड तस्लीम शुदा है और कैलिबरी फॉन्ड भी जाली ट्रस्ट डीड पर सवालात अब भी मौजूद हैं। समा से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कावे मौसवी उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, और फिर जो आलमी अदालतों में इस सारे मामले को लेकर के और माहिदा तो इनके साथ ब्रॉडशीट के साथ परवेज मुशर्रफ दौर में हुआ था, और एनआरओ की ही कीमत अदा करना पड़ी कि जो कंपनी इन्होंने बाहर हायर की थी इनके असासे ढूंढने के लिए कि वो अपना काम जारी नहीं रख सकी, और नैब उससे पीछे हट गया जब नवाज शरीफ को एनआरओ दिया। तो वो जो पाकिस्तान ने भी जुर्माना अदा किया है वो उस एनआरओ की कीमत अदा करना पड़ी। तो क्या कावे मौसवी उस वक्त झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं? बुनियादी तौर के ऊपर ये जो बाहर एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, सवाल तो ये है, ये तस्लीम शुदा है। इसको पनामा केस में नवाज शरीफ फैमिली ने उसे तस्लीम कर लिया, ये इनकी है। लेकिन जो उन्होंने कतरी खत का मौक़िफ़ और जाली कैलिबरी फॉन्ड, जाली ट्रस्ट डीड पेश की, उसको पाकिस्तान की किसी अदालत ने जो है वो तस्लीम नहीं किया। आज भी इनकी अपीलें जो है वो अदालतों में मौजूद हैं। बाकी ये काम जो है वो मीडिया ऑप्टिक्स के लिए करते हैं, और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई जान है। और कावे मुसाकी से जो उनके अपने बयानात में माजी के और अब के उसमें तजादात। आसिफ अली जरदारी और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी में टेलीफोनिक राबिता हुआ। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद और MQM की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत पर बात की। मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास आज मसरूफियात ही मसरूफियात हैं। मौलाना से मुलाकात भी, आसिफ अली जरदारी से बात भी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस वक्त आसिफ अली जरदारी की कॉल आई उस वक्त वो अपने मेहमान यानी मौलाना फजलुर रहमान का इंतजार कर रहे थे, और इसी दौरान उनकी कॉल आई जिसमें आसिफ अली जरदारी ने उनको बताया खालिद मकबूल को कि हम पहले भी अच्छे इत्तेहादी रहे हैं और मुस्तकबिल में भी अच्छे इत्तेहादी बनकर रहेंगे। और उनका ये भी कहना था कि मुल्क बचाने के लिए आपका साथ देना ज़रूरी है, और उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि मुत्तहदा के साथ तय पाने वाले तमाम मामलात पर अमल दरामद का वो खुद जायजा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम।
اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج کراچی میں MQM کی قیادت سے ملاقات کی۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے حلیف ایک آدھ روز میں ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کے لیے سیاسی سپیس ختم ہو چکی ہے، حکومت میں ہوتے ہوئے کارکن لاپتہ اور دفاتر بند ہیں، اپوزیشن کی وجہ سے دوسری طرف سوچنے کا آپشن ملا ہے۔ پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے۔ 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے۔ حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ اشارہ دے دیا ہے، بلدیات کے نئے ترمیمی بل میں ہم ان کے مطالبات کو سمونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے، حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے۔ میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ MQM کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے، تو ہوتا ہی ہے۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جو سر تاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے۔ ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے۔ پتوں کے واقعے پر انسانیت بھی شرما گئی۔ محنت کش کی باراتیوں کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت پر مختلف طبقہ فکر کی مذمت، عالم دین اور ماہر نفسیات نے اسے معاشرے کی بے حسی قرار دیا۔ جس ظلم کا تصور وحشی جانوروں کے ہجوم میں بھی نہیں کیا جا سکتا، زمین پر بسنے والے انسانوں نے کر دیا۔ اسلامی اسکالرز نے پتوں کی واقعے کو سفاکیت اور درندگی قرار دے دیا۔ جہاں یہ واقعہ کئی سارے ہولناک اور کئی سارے افسوسناک پہلوؤں کو واضح کرتا ہے۔ کوئی انسان کیسے تصور کر سکتا ہے اس کے گھر میں لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ دعوت کھا رہا ہو؟ یہ درندگی کا، جہالت کا، سفاکیت کا آخری سٹیج ہے۔ جو قاتل ہیں، مارنے والے ہیں، یقیناً وہ دہشت گرد ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر معیز حسن واقعے کی ویڈیو دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے خیال میں بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے سے واقعات دیکھے، ایسی بے حسی، ایسی سنگ دلی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ علماء اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ کراچی کے NICVD میں پیرامیڈکس کا الاؤنسز مانگنا جرم بن گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے ان کے خلاف پرچہ درج کروا دیا۔ مزید بات ہوگی، سما کے نمائندے مدثر نذیر ہمارے ساتھ ہیں۔ مدثر، پرچہ تو ہو گیا، پولیس نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا؟ جی بالکل کرن، گزشتہ چند ماہ سے NICVD ملازمین کو کووڈ الاؤنس، پروفیشنل الاؤنس اور مستقل ملازمت کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ملازمین کے مطابق قومی دائرہ برائے امراض قلب کے سربراہ ندیم قمر نے الاؤنسز کی بحالی کے لیے کئی بار یقین دہانی کروائی ہے اور ملازمین کے ساتھ الاؤنسز کے لیے ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہے، مگر انہیں 2 سال سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج ملازمین احتجاج کر رہے تھے کہ پولیس نے ملازمین پر دھاوا بولا اور 3 سینئر ملازمین محمد عمر، غلام حسین اور منور کو اسپتال سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کے احتجاج سے اسپتال میں آنے والے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ اقدام کرنا پڑا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سندھ میں سرداری کی روایت میں انقلابی تبدیلی، سوہو برادری نے سردار اسماعیل سوہو کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی ہیر سوہو کو سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، کہانیوں میں تو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن اب یہ حقیقت بننے بھی جا رہا ہے اقدام؟ سنجے سادوانی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں سرداری کی روایت میں انقلابی تبدیلی آ رہی ہے۔ سوہو برادری نے سردار اسماعیل سوہو کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی ہیر سوہو کو سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جی سنجے بتائیے۔ جی فواز، سندھ کے سرداروں پر ماضی میں یہ الزام لگتے رہے کہ وہ خواتین کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ خواتین پر ظلم جبر کی ان کی کہانیاں سامنے آتی ہیں، لیکن سوہو برادری نے انتہائی اہم اور انقلابی فیصلہ کیا ہے۔ سوہو برادری کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی ہیر سوہو کو سرداری کی نظام جو ہے وہ سرداری کی پگ پہنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
उनको ये अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। दस्तारबंदी की तकरीब है वो कुछ दिनों के बाद ताज़ियती रेफरेंस में जब इस्माइल सोहो का होगा उस पर उन्हें दस्तारबंदी की रस्म की जाएगी। सोहो बिरादरी का गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ था और इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि अदालत को तहरीक अदम एतमाद के लिए असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने के मामले पर कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत के सामने सिर्फ बार की दरख्वास्त और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस है। 24 मार्च को आइंदा समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को जलसों से रोकने की दरखास्त पर पीर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। स्पीकर की जानिब से असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने के मामले से लाताल्लुकी का इजहार। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मदर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों के वकील 24 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा कराएं। इससे ज़बानी दलाइल जल्द मुकम्मल हो सकेंगे। अटॉर्नी जनरल की सियासी जमातों को ज़िला इंतजामिया से मिलकर जलसों के लिए जगह के तयन की तजवीज़ खुशाइंद है। अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों के वकला की ज़िला इंतजामिया से मुलाकात कराएं। अदालत का कहना है कि सदारती रेफरेंस पर समाअत अहम वक्त की तंगी है। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाली जमातों को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत की कोई इत्तेहादी जमात मौक़िफ़ देना चाहे तो वकील के जरिए दे सकती है। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल की अरकान के असम्बली जाने में रुकावट न डालने की यकीन दहानी का भी तस्करा है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। शाह महमूद कुरैशी इजलास से खिताब कर रहे हैं। Jammu and Kashmir are yet to enjoy this inalienable right. For the last 70 years, Kashmiris have been living under a most atrocious occupation ever since the Indian forces illegally landed in Jammu and Kashmir. There is nothing as painful as a brutal occupation, and nothing as moving as the voice and plight of those braving it. Unless addressed, the monumental betrayal of the Kashmiri people in contravention of the cardinal principles of international law, the UN Charter, and key human rights instruments will continue to haunt the world conscience. Generations of Kashmiris have grown up under the shadow of fear, torture, and intimidation. It is a tale of heart-wrenching suppression and trauma caused by indiscriminate and unrestrained use of power. History has witnessed few parallels of such flagrant violations of fundamental rights as in the IIOJK. Gross violations of human rights, shameless brutality, remorseless moral bankruptcy, and appalling atrocities characterize the reality of Indian occupation of Jammu and Kashmir today. A military force of over 900,000 Indian troops has turned the heavenly valley of Kashmir into the world's largest prison. Indian repression has intensified manifold since the illegal and unilateral Indian actions of 5th of August 2019. The hardships under the brutal military siege were further compounded by layered lockdowns and additional COVID-19 restrictions. Such is the plight of Kashmiri people. It is beyond belief that almost the entire Kashmiri leadership remains incarcerated under inhuman conditions, often dying while in custody. Kashmiri youth is a specific target as they suffer illegal detentions, torture, enforced disappearances, indiscriminate use of pellet guns, and extrajudicial killings in staged cordon and search operations. Muslim majority in Kashmir is being turned into a minority in their own land through illegal demographic changes in violation of the international law and the 4th Geneva Convention. So far, 4.2 million fake domicile certificates have been issued to people not belonging to Kashmir. This is yet another attempt to rob the people of Kashmir of their civil,
political, economic, social and cultural rights. The moral bankruptcy of Indian occupation forces was laid bare by the callous and inhuman attitude in handling the mortal remains of Sayyid Ali Gilani, the iconic Kashmiri leader and freedom fighter. Since 5th of August 2019, more than 540 Kashmiris have been martyred by Indian occupation forces during fake search and cordon operations. India's state terrorism against Kashmiris revalidates the increase. कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।